ناظرین، ہمارے بہت پیارے، بہت عزیز ہمارے کولیگ، ہمارے بھائی سردار کمال صاحب اس دنیا میں نہیں رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اپنا یہ سیگمنٹ جو ہے وہ ان کی یادوں کے نام کر دیں۔ اب وہ ہم میں نہیں ہیں، لیکن وہ اپنی ایسی خوشبو چھوڑ گئے ہیں جس خوشبو میں ہماری سوچیں بسی رہیں گی۔ ہم جب جب انہیں یاد کریں گے ہمارے ہونٹوں پر مسکراہٹیں رہیں گی، کیونکہ وہ اتنی بکھیر گئے ہیں کہ یہ شاید ہمارے مرتے دم تک کبھی ختم نہ ہو پائیں۔ میرے ساتھ میرے ٹیم کے تمام ممبر، سب بھائی سوگوار ہیں اس بات پہ، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے، ہم انہیں جانتے تھے ذاتی طور پہ، ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ یہ چاہیں گے کہ لوگ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور جب بھی انہیں یاد کریں تو کھلکھلا کے ہنسیں اور ان کے حق میں دعا کریں۔ اور اس بارے میں آپ اب جو کہنا چاہیں آپ کہیں۔ سر ان کے بارے میں کیا کہنا ہے، وہ مجھ سے بھی، سلیم صاحب سے، میرا خیال ہے جتنے لوگ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب سے سینئر تھے بے شک۔ پوری سروس میں جتنی دیر تک انہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا، کبھی ایک لمحے کے لیے یہ ثابت نہیں ہونے دیا کہ میں سینئر ہوں۔ واہ۔ ہمیشہ مطلب پیار کیا، دوستوں کی طرح محبت، ہنسی مذاق۔ مجھے نہیں یاد کہ میرا ان کا 20 سال سے ایک تعلق، مجھے نہیں آج تک یاد کہ انہوں نے مجھے آغا کہا ہو، آغا صاحب کی حال ہے۔ میں کہتا تھا، میں کہ سردار صاحب تو کیوں میں نے آغا صاحب کہتے ہو؟ نہیں کہتے یار کہنا چاہیے۔ وہ جب کسی سے بات کرتے تھے تو ہر آدمی لگتا تھا ان سے سینئر ہے، جس طرح وہ بات کرتے تھے۔ اتنے شفیق، بہت نائس انسان تھے، مطلب کبھی بھی انہوں نے ہمیں جونیئر سمجھا ہی نہیں، وہ دوست بن کے ہمارے ساتھ ہنسی مذاق۔ اور پاکستان کے جو سپر سٹار تھیٹر ہوئے ہیں نا، جو تھیٹر ہیں جی وہ ان کے کھاتے میں جاتے ہیں، جیسے جنم جنم کی میلی چادر، بڑے بڑے ڈرامے 2.5 ان سال کے کریڈٹ پہ جاتے ہیں۔ 2.5 سال چلا یہ تیرے کمال کے بندے، بل میرا میٹر تیرا، بہت سے ڈرامے ہیں، ایک چہرہ دو آئینے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی ان کے جیسا ہے ان ٹرمز آف ورک، کہ جب بھی انہیں لگتا تھا کہ مجھ سے ویسا پرفارم نہیں ہوا جو مجھ سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، تو وہ سیٹ سے نکلتے ساتھ ہی ایک ایک بندے سے پکڑ کے پوچھتے تھے کہ میری کیا غلطی تھی، میں نے آج صحیح پرفارم نہیں کیا نا، بالکل بتاؤ میں کیسے بہتر کر سکتا، اور وہ پریشانی لے جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، ہر وقت سیکھنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ یعنی کہ اتنا آدمی جس کا اتنا ایکسپیرینس ہو اور پھر بھی اتنے ہمبل کے، یار مجھے بتائیں میں اس کو کیسے بھیجوں۔ یہ سب سے بڑی بات ان کی کہ وہ ہر وقت سیکھنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اور مجھ جیسے، مطلب میں جونیئرز کا بھی جونیئر ہوں گا، اور مجھ جیسے آدمی کو آ کے وہ پوچھتے تھے کیا کرنا چاہیے، کیسے میں کہتا تھا سردار صاحب آپ کو میں کیا بتاؤں، ان کے اپنے آئیڈیاز اتنے شاندار ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں پہ جب وہ قصہ گوئی کرتے تھے، کیا کمال قصہ گوئی کرتے تھے، وقت دا پہیا چلیا تے منڈا جوان ہویا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے ہمارا جو پہلا شو ٹاپ پہ آیا، تقریباً 2.5 مہینے ہوئے تھے ہمارے شو کو سٹارٹ ہوئے، تو اس میں یہاں وہ چنی بابو کا رول کر رہے تھے، بالکل۔ تو ہم نے یہاں پہ بہت ہی مفلوق الحال پاروتی بنائی۔ یہ بات جب مجھے یاد آتی ہے، وہ ایوب مرزا صاحب تھے جن کو ہم نے پاروتی بنا دیا، تو میں بہت ہنستا ہوں۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے کہا چہرہ دکھاؤ، تو اس نے اپنا چہرہ دکھایا، تو وہ کہنے لگے کہ تو نال کوئی اور کام بھی کر، تیرا ایک کام نہیں چلنا۔ آپ کو یاد ہوگا جب یہاں انہوں نے اسٹینڈ اپ کامیڈی کی، تو ایسے واقعات جو اسکرین پہ بیان کسی وجہ سے باوجود نہیں کیے جا سکتے، اور وہ اتنے مزے کے واقعات تھے کہ ایک دفعہ وہ بتانے لگے کہ میں نے ایک فلم کی، تو میرے ساتھ محمد رانا تھا اور شاید سید نور صاحب کی فلم تھی، تو میں نے ساری فلم کی، پوری ریکارڈنگ کی۔ جب فلم سینما میں لگی تو میرا سارا کام کٹا ہوا تھا، اور پوری فلم میں میرا ایک ڈائلاگ تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے کس چیز دی کمی ہے، تو میں کہتا ہوں غیرت دی۔ کہتے ہیں پوری فلم میں نا غیرت دی، میں کہتا ہوں بس۔ تو کہتے ہیں میں نے جا کے پروڈیوسر سے کہا کہ بھائی میرا کام ہی آپ نے سارا کاٹ دیا ہے۔ کہندہ وہ ایک تو رکھیا ہے، کہندہ میں کیا وہ غیرت بھی کٹ دینی سی۔ میں ایک فلم کیتی تے وہ نا مینوں اچانک انہوں دا فون آیا کہ جی جلدی آؤ تہاڈا گانا ہے۔ ٹھیک، میں کہا یار میرا گانا، کہندے جی تہاڈا ایک لڑکی دے نال گانا ہے، جلدی آؤ۔ کہندے میں فٹافٹ پینٹ شرٹ پا کے میں چلا گیا، تے اے جگہ میریاں کلماں تے ساریاں چٹیاں، وہ سارے اتنے گئے نا، تے وال انہوں نے سفید سی، ڈائی کرائے نہیں جی، ان میک اپ نے کہندے کہ یارو مسکارا لا دے، تے میں نا بس ٹھیک ہے اے کالے ہو جان چٹے چھپ جان، صحیح انہیں پرواں کر کے وہ مسکارا لاتا تے ریڈی جی ہیں شیشہ دیکھ رہے نے۔ انہوں نے گانا ہے، دو بے قدہ انترا ہویا، تو انہوں نے کہا جی سردار صاحب
ए स्विमिंग पूल है ते तुसी छाल मारनी और लड़की दूसरी तरफ खड़ी है, आपने उधर से निकलना है। उधर से निकलना है ते छाल मारनी है ते अपने ज़हन चो निकल गया कि की होया कहते मैं छाल मारी डेंज करके मैं बाहर आया ते सारे चिट्टे। अच्छा वो इस तरह सुनाते थे, कहते थे इधरों हीरो गया है पानी च, उधरों कुड़ी दा दादा बाहर आ गया। सेट पे सारे टैलेंटेड लोग मौजूद है, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, होशियारियां जब शुरू हुआ है मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, खुशी से, हंसी से, और बुरा हाल है वो सिर्फ होता था सरदार साहब की। जो मैंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में उनके इंतकाल के बाद मैंने ये बात की है, वो ऑन एयर आएगा, आप सुनिएगा। मैंने ये कहा कि जब उन्होंने होशियारियां हमारे साथ करना शुरू किया तो उसके बाद ना सलीम अलबेला, ना आगा माजिद, ना कोई और आर्टिस्ट नजर नहीं आया, सिर्फ सरदार साहब ने। यहाँ पे जब वो बने गायब दिमाग प्रोफेसर, इतना शानदार उन्होंने किया, किसी को बख्श ही नहीं रहे थे। और एक वो कैरेक्टर भी तो था जो यूरोप जाना चाहता था और वो एक टोमाटीना फेस्टिवल में जाना चाहता। पठान का कैरेक्टर बहुत अलग करते थे सर। वो जेल च जड़ा मीना मेंटल करदे सी, बहुत ओहो क्या डायलॉग डिलीवरी थी। वो जो नाम लेते थे, अच्छू आ रहे हैं जेल, ओए अच्छू किथे आ रहे हैं जेल, वो ऐसा शानदार। सर 20 साल मेरा जहाँ तक कमोबेश मेरे उनके 20 साल, मैंने सरदार साहब को उन 20 सालों में कभी लाउड बोलते हुए नहीं देखा। बिल्कुल सर नहीं देखा, किस बंदे के साथ कभी लाउड, ना नाराज, ना कोई गुस्सा, इतने खुश अखलाक, इतने खुश अखलाक। देखते ही वो एक गाना गाया करते थे। कौन सा? बाबूजी में एक रिजा करा। टाइम मशीन के जो बेस्ट कैरेक्टर्स हमारे आज तक परफॉर्म किया वो या तो सलीम साहब ने किया है या सरदार कमाल साहब। और मुझे एक वाकया याद आ गया। कहते हैं कि हम बाहर गए थे ड्रामा करने कहीं, तो एक शहर से अब दूसरे शहर जाना था, तो कोस्टर एक आदमी जो चला रहा था वो भी कोई पंजाबी आदमी था, तो कहते हैं कि वो बहुत तेज चला रहा था। वहां तो यूं कराची कट मारने की आदत ही नहीं है, तो वो यूं गाड़ी निकाले और बहुत तेज। तो कहते हैं मैं आगे बैठा था, बार बार कहूँ कि भाजी आहिस्ता चलाओ, तो वो कहे यार विच ना बोल, फिर मैं कहूँ ओ आहिस्ता चलाओ, तो वो कहे ओ विच ना बोल। तो ये चलता रहा। कहते हैं आधे रास्ते गए तो गाड़ी उलट गई। अब गाड़ी उल्टी तो सबको चोटें आई, सब बाहर आ गए। तो वो जो ड्राइवर साहब थे वो यूं करके ना अपनी गाड़ी को देख रहा है, गाड़ी तो बिल्कुल बर्बाद हो गई कोस्टर। तो कहते हैं मैं उसके पास गया, तो मैंने उसे कहा कि मैं तेनू क्या सी ना हौली चला, तो वो मुझे कहता है मैं तेनू क्या सी ना विच ना बोल। अच्छा जी, इससे पहले जी कि हम शो का इख्तिताम करें, मैं सब भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे भाई जो सरदार कमाल दुनिया से जा चुके हैं उनको हम एक स्टैंडिंग ओवेशन दें और उनके लिए एक शानदार सा क्लैप करें। जी। स्लीप वेल माय ब्रदर, यू हैड अ ग्रेट इनिंग। गॉड स्पीड ब्रदर, गॉड स्पीड।